بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین محترم السلام علیکم۔ آپ کا میزبان تسنیم احمد صابری رمضان المبارک کی اس اسپیشل ٹرانسمیشن رحمت سحر کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آپ یہ پروگرام میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں یکم رمضان المبارک سے، اور آج 30 رمضان المبارک ہے۔ یہ پروگرام روزانہ آپ کے لیے صبح 2 بجے سے انتہائے سحر تک پیش کیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، قسمت نے یاوری کی اور ایک روزہ ہمیں اور نصیب ہو گیا۔ ماہ رمضان مبارک، یہ اللہ کا مہمان مہینہ، ایک مزید دن ہمیں دے رہا ہے، اور یہ دعوت دے رہا ہے کہ جہاں 29 دن اگر کہیں غفلت بھی ہو گئی ہے، کوئی کوتاہی بھی ہو گئی ہے، تو یہ ایک اور دن ہے۔ اس ماہ رمضان مبارک کو راضی کر لیا جائے، خوش کر لیا جائے، اور اللہ رب العزت کا مہمان جب قیامت کے روز ہماری گواہی دے تو خوش ہو کر دے، راضی ہو کر دے۔ ناظرین کرام، اور پھر کل عید کا دن ہوگا۔ آج بہت سے ممالک میں عید کا دن ہے، بہت سے خطوں میں عید کا دن ہے، اور المیہ یہ ہے کہ پاکستان کے بھی چند علاقوں میں آج عید منائی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے تو انشاءاللہ بات ہوگی، آج شام کو رؤیت ہلال کے تعلق سے اس موضوع کے حوالے سے بات ہوگی، لیکن آج یہ جاننا ضروری ہے کہ خوشی کا تصور، عید کا تصور ہے کیا؟ اسلام خوشی کو منانے کے ڈھنگ آہنگ کس طرح سے ہمیں عطا کرتا ہے؟ عید روزوں کا انعام بھی ہے۔ ماہ رمضان میں جہاں اللہ رب العزت کی عبادات، اور یہ پچھلی امتوں میں بھی ہوتا رہا ہے، جس دن نعمت اترے، دسترخوان اترے، اس دن عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے لیے کہا گیا کہ وہ دن خوشی کا دن ہے، جس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ جن ایام میں اس خوشی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جن ایام کے لیے شریعت نے روزہ رکھنے سے منع کیا ہے، ان میں سے ایک دن عید الفطر کا دن بھی ہے، اور اس کا فلسفہ اور تصور یہ ہے کہ عید منائی جائے خوشیوں کے ساتھ، اور جو اللہ رب العزت نے نعمتیں عطا کی ہیں وہ جو تمام حلال ہیں، اور جن حلال چیزوں سے انسان پرہیز کرتا آیا ہے روزے کی حالت میں، ماہ رمضان المبارک میں جن چیزوں سے احتیاط کرتا آیا ہے روزے کی حالت میں، اللہ رب العزت کے خوف سے کہ روزے کی حالت میں ہیں، وہ تمام چیزیں، نعمتیں خوب استعمال کی جائیں، کھائی جائیں، اور عید کے دن روزہ نہ رکھا جائے۔ یہاں تک کہا گیا کہ عید کا دن روزہ شیطان رکھتا ہے۔ ناظرین کرام، اس کے علاوہ خوشی کا تصور کیا ہے؟ عید میں عید کے دن خوشی کس طرح سے منانی چاہیے ہے؟ اسلام میں کوئی بھی خوشی ہو، وہ خواہ عید کی خوشی ہو یا کوئی بھی خوشی ہو، اس خوشی کے منانے کے انداز کیا ہوا کرتے ہیں، یہ بھی آج ہمارا موضوع ہوگا۔ عید کے دن کی سنتیں کیا ہوتی ہیں، عید کا تصور کیا ہے؟ عید کے دن کی سنتوں کے حوالے سے یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ جو دن کا آغاز عید الفطر کی نماز سے ہوگا، اس نماز کا بنیادی فلسفہ کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ ان 5 نمازوں سے ہٹ کر ہے کہ جو ہم روزانہ ادا کرتے ہیں، اور اس میں عیدگاہ میں اجتماع کرنا، تمام مسلمانوں کا وہاں پر اکٹھا ہونا، یہ یقیناً کسی بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ مسلمان اس خوشی کے موقع پر اکٹھے ہوں، مصافحہ بھی کریں، معانقہ بھی کریں، خوشی کا اظہار بھی کریں، ایک دوسرے سے ملیں بھی، ایک دوسرے کے حالات سے بھی واقفیت اختیار کریں، جانیں ایک دوسرے کو، اور ایک دوسرے کو خوشی کا پیغام بھی دیں۔ روزوں کا انعام، عید کیا واقعی روزوں کا انعام ہے؟ اور صحابہ کرام کا کیا طریقہ رہا؟ سب سے پہلے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خوشی کے دن کو کس طرح سے منایا کرتے، پھر اکابر اولیاء کرام، علماء کرام، مفسرین کرام اس دن کو کس طرح سے منایا کرتے تھے، اس حوالے سے بھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو ایک طرف تو خوشی ہے کہ عید کا دن آ رہا ہے کل، اور دوسری بات روزوں کے جانے کا غم بھی ہے، ماہ رمضان کی رخصت کا غم بھی ہے، اس حوالے سے بھی بات کریں گے کہ اس غم کو کتنا منانا چاہیے ہے۔ یہ بھی بہت اہم ہے اس کو جاننے کے لیے کہ بنیادی تصور کیا ہے کہ کس طرح سے اس کو منایا جائے۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے کہ اللہ رب العزت نے زبور، آسمانی کتاب، زبور کس نبی پر نازل کی؟ 3 آپشن ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان تینوں میں سے ایک آپشن ٹھیک ہے۔ آپ کال کر کے کنٹرول روم میں نوٹ کرا سکتے ہیں اپنا جواب، اور گفٹ ہیمپر آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے جنون والوں کی جانب سے اور ہاشمی والوں کی جانب سے۔ تو یقینی طور پر اس ماہ رمضان مبارک کا یہ رحمت سحر آخری پروگرام ہوگا، اس حوالے سے بات کریں گے اور آپ کی ٹیلی فون کالز زیادہ سے زیادہ لیں گے، یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا اور اگلے سال میں کیا بہتری کی گنجائش نکلتی ہے آپ کی نقطہ نظر سے، وہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو ایک وقفے کے بعد لوٹیں گے اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ تسیم صابری کے ساتھ 30 رمضان المبارک آج، اور آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ اللہ رب العزت نے زبور کس نبی پر نازل کی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام؟ یہ تین آپشن ہیں، ان میں سے ایک آپشن ٹھیک ہے۔ جواب دیجئے اور کنٹرول روم میں نوٹ کرا سکتے ہیں آپ جواب۔ اگر ایک زیادہ جوابات ٹھیک آتے ہیں تو قرآن اندازی کی جائے گی، اور اس صورت میں قرآن اندازی کے ذریعے انتخاب کیا جائے گا، اور تحائف آپ کو پیش کیے جائیں گے جنون گارمنٹس والوں کی جانب سے اور ہاشمی کی جانب سے آپ کے لیے گفٹ ہیمپرز پیش کیے جائیں گے۔ آج کا موضوع عید کا تصور، خوشی کا تصور اسلام میں، کہ کیا اسلام خوشی منانے سے منع کرتا ہے، اور منع نہیں کرتا اگر اجازت دیتا ہے تو اس کی لمیٹیشنز کیا ہیں، اس حوالے سے گفتگو ہوگی۔ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے آپ کی بہت جانی پہچانی، ہر دل عزیز، محبوب شخصیت، بہت خوبصورت انداز گفتگو، ہم سب کے بہت محبوب ہیں، اور اکثر لوگ مجھے بھی یہ بات کہتے ہیں کہ مفتی صاحب کی باتیں ہمیں بہت اچھی لگتی ہیں اور جی چاہتا ہے کہ ان کو مان لیں۔ علامہ مفتی محمد اکمل صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ایک اور نوجوان ممتاز پرعزم عالم دین، ممتاز عالم دین، علامہ محمد اسحاق مدنی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ایک نوجوان ممتاز محترم خوش انداز ثناخواں محمد فرحان قادری۔ السلام علیکم تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ آغاز کرتے ہیں فرحان بھائی کلام سے، بسم اللہ۔ میں وہ حمد پیش کرنا چاہوں گا جو الحمدللہ میری پہچان بنی۔ اللہ 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 لا موجود الا اللہ، لا مشدود الا اللہ، لا موجود الا اللہ، لا مشدود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ۔ اللہ 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 اللہ۔ جس میں بو گئے کل میں وہ رنگوں بوئے گل میں وہ، جس میں بو گئے کل میں وہ رنگوں بوئے گل میں وہ، افغان بلبل میں وہ، افغان بلبل میں وہ، نغمات قلقل میں وہ۔ اللہ 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 اللہ۔ میں وہ بندہ وہ مولا کون ہے اپنا اس کے سوا، میں وہ بندہ وہ مولا کون ہے اپنا اس کے سوا، میں وہ اس کا بھوگ میرا، میں وہ اس کا بھوگ میرا جس نے بنایا اور پالا۔ اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ بلبل طوطی پروانہ ہر ایک اس کا دیوانہ بلبل طوطی پروانہ ہر ایک اس کا دیوانہ عمری کس کا مستانہ عمری کس کا مستانہ کون چکور کا جانانا اللہ 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 مولا دل کا زنگ چھڑا قلب نوری پائے جلا مولا دل کا زنگ چھڑا قلب نوری پائے جلا مولا دل کا زنگ چھڑا قلب نوری پائے جلا دل کو کر دے آئینہ مولا دل کو کر دے آئینہ مولا دل کو کر دے آئینہ جس میں چمکے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ 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 بہت خوب ماشاءاللہ. مفتی صاحب عید کی خوشی، کیا خوشی منانے سے منع کرتا ہے اسلام؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اسلام کی تعلیمات عین انسانی فطرت کے مطابق، اور فطرت انسانی خوشی منانا چاہتی ہے، یہ غم محسوس کرتی ہے، تعجب، فکر، حیرت، یہ تمام اس فطرت کے اوپر، فطرت انسانی پہ واردات ہوتی رہتی ہیں. تو مذہب اسلام اس چیز سے منع نہیں کرتا جس کو فطرت لائق کرتی ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی یا عیسائی بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، گویا کہ اسلام فطرت کا لحاظ کرتا ہے اور فطرت اسلامی تعلیمات کو قبول کرتی ہے. تو اس لیے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کے مواقع پر اس کا اظہار بھی فرمایا، ایسے چیزیں اختیار فرمائیں جس سے اظہار خوشی ہوتی ہے، اور اس کی باقاعدہ اجازت مرحمت بھی فرمائی ہے. تو لہٰذا مذہب اسلام مطلقاً کسی خوشی سے منع نہیں کرتا. ہاں اس خوشی سے منع کرے گا کہ جس میں ایسے کچھ ممنوعات چیزیں شامل ہو جائیں جو اسلامی تعلیمات کے بالکل منافی ہیں. اس میں بھی یکسر منع نہیں کرتا بلکہ اس میں اصلاحی پہلو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو کفار مختلف خوشی کے طریقے اختیار کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا کہ ان تمام رسومات کو یکسر ختم کر دیا ہو، کیونکہ یہ بھی مزاج انسانی کے خلاف ہے، اس کو بغاوت پر ابھارنے والی ہے، بلکہ اس میں اصلاحی پہلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاش کیے اور اصلاح فرما دی، لوگوں نے اس کو قبول کیا. خوشی میں وہ لمیٹیشنز کیا ہیں، یعنی کیا لمیٹیشنز ہیں جس کی طرف مفتی صاحب نے اشارہ فرمایا ہے کہ انسان ان لمیٹیشنز کا خیال رکھے، کن چیزوں سے بچے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تسلیم ہے، پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جب شریعت اسلامی ہمیں اجازت دے رہی ہے خوشی منانے کی، تو ظاہر ہے کہ دائرہ کار بھی وہی متعین کیا جائے گا جو شریعت کو مطلوب و محمود ہے. اب یہاں دیکھیے کہ جب ایک خوشی کی بات آتی ہے کہ انسان کو خوشی منانی چاہیے اور انسانی تقاضے، خوشی کا تقاضا کرتا ہے انسان. اب جب وہ تقاضے پیش نظر ہوں تو بعض اوقات ان میں یہ ہوتا ہے کہ انسان خوشی کے مواقع کو حاصل کرنے کے بعد شریعت کا جو دائرہ کار ہے اس حد کو بھی آگے بڑھا دیتا ہے، اس حد سے باہر نکل جاتا ہے. شریعت مطہرہ جیسا کہ قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ خوشی کا منع نہیں کرتی، کیونکہ فطرت ہے انسان کی، غم ہونا، خوشی ہونا، احساسات ہونا، یہ تمام چیزیں انسان کی طبیعت میں داخل ہیں. اب جب تک شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر انسان کوئی بھی کام کر رہا ہے، خوشی کے جتنے مواقع میسر ہوں، جیسا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک طالب علم جب امتحان میں کامیاب ہے تو خوشی کی طرف وہ جا رہا ہے،
اللہ تبارک و تعالی نے جسے اولاد کی نعمت سے نوازا وہ بھی خوشی کی طرف جا رہا ہے. تو یہ مختلف خوشی کے مواقع ہیں، لیکن جہاں پر شریعت کی حدود کو کراس کرنے کے لیے آگے کی جانب بڑھے گا شریعت اسے وہاں پہ روک دے گی. تو لہٰذا دائرہ کار متعین کرنا ضروری ہے، اور دائرہ کار وہی ہوگا کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیمات ارشاد فرما دی ہیں ان میں جہاں جہاں اصلاحی پہلوؤں کی گنجائش موجود ہے وہاں بندہ اصلاح کرتا چلا جائے اور اپنی خوشیوں میں اضافہ کرتا چلا جائے. صحیح. ناظرین، ایک مختصر سا وقفہ ہوگا، وقفے کے بعد ہم جب لوٹیں گے تو آپ کی ٹیلی فون کالز بھی شامل کریں گے اور خوشی کے تصور کے تعلق سے مزید گفتگو بھی کی جائے گی، اور عید کے دن روزہ رکھنے سے کیوں منع کیا گیا ہے یہ بھی بات کریں گے. اور پھر یہ آج کی رات ہوگی مغرب کے بعد جب شیطان آزاد کر دیا جائے گا، اس وقت ایک مسلمان کو کن چیلنجز کا سامنا ہوگا، اس حوالے سے بھی بات کریں گے ایک مختصر تسیم صابری کے ساتھ. اور کال شامل کرتے ہیں آپ کی انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں، اور ٹیلی فون لائنز آپ کھلی ہیں، اب آپ کال کر سکتے ہیں اور اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. کیوں روزہ رکھنے سے 30 دن روزہ رکھا، اور شوال کے ہم دیکھتے ہیں کہ ان 6 روزوں کا بھی کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے، اس کے باوجود عید کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا. جی، اس کی کیا حکمت؟ اس پہ میں تھوڑا سا کلام کرتا ہوں، تھوڑا سا لمیٹیشن پہ میں مزید حضرت کی بات ہی کو آگے بڑھاتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں، ایک تو اسراف کو شریعت ناپسند کرتی ہے. ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مرضی کھاؤ جو مرضی پہنو بشرطے کہ اس میں 2 چیزیں نہ ہوں، ایک اسراف دوسرا تکبر. ٹھیک ہے. تو عید کی خوشیاں منانے میں بھی ان 2 چیزوں کا لحاظ رکھا جائے. اور اسراف کی تعریف بارہا یہاں پر ہوئی کہ جس میں نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ ہے، وہ اسراف. ٹھیک ہے. ایک تو اس سے بچنا ہے. دوسرا، ایسی چیز کو اختیار، ایسے عمل کو اختیار نہ کیا جائے جس کو فی نفسی شریعت گناہ قرار دیتی ہو. ٹھیک ہے نا، جیسے گولیاں چلانا لوگوں کی دل آزاری کا سبب، تکلیف کا سبب بنے، یا اور بھی کوئی گناہ کے آلات استعمال کرنا ایسے، یا کوئی گناہ کا منظر دیکھنا، مثلا تماشا، ناچ، ایک طوائف کا مثال کے طور پر چلو عید کی خوشی اس طرح منا لیتے ہیں، یہ نفس گناہ ہے، یہ بھی نہیں. اسی طریقے سے ایسا کوئی عمل اختیار نہ کیا جائے جو سبب گناہ بن جائے. مثال کے طور پہ ایسا کوئی ایکٹیویٹی اختیار کرنا کہ نماز قضا ہو جائے اس میں مشغولیت کی بنا پر. سوئے ہیں تو سوئی، خیر یہ بھی کوئی خوشی کا انداز خیر مناتے ہوں گے شاید، تو اگر یہ کوئی اس قسم کا انداز منا لے تو پھر یہ بھی گناہ ہوگا. اسی طریقے سے اگر کسی کے لیے باعث تکلیف بن رہے ہیں، دل آزاری کے مرتکب ہو رہے ہیں، کسی کو ویسی جیسے ریکارڈنگ چلا دی فل آواز میں اپنے گھر میں، کیا کر رہے ہیں؟ عید کی خوشی منا رہے ہیں، خوشی ہے، اب اس میں پورا محلہ پریشان ہے، تو یہ بھی اس کو بھی شریعت ناپسند کرتی ہے. تو ان تمام امور کا لحاظ کرنا ہے. اس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ خوشی منانے کا مطلب یا خوشی کی شریعت کی طرف سے اجازت دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شترے بے مہار ہو جائیں. نہیں تو آپ کو پتہ نہیں ہے نا، وہ تو ڈانس سے ایکسرسائز بھی ہو جاتی ہے. ہاں، اگر یہ آپ کو نہیں پتا تو ان کا قصور تو نہیں ہے. بالکل صحیح بات ہے. اللہ تعالیٰ مجھے کچھ علم عطا فرمائے، جہالت عظیمہ سے باہر نکالے. تو یہ ہوتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ نیتیں بھی تو شامل ہوں اور پھر اس کا انداز بھی تو کچھ صحیح ہو. اب وہ بھنگڑے ڈال رہے ہوں روڈ کے اوپر کھڑے ہو کر ڈھول کی آواز کے اوپر، تو یہ تو شریعت اجازت نہیں دے گی. اب روزے کا مسئلہ یہ ہے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی علت اور سبب بیان کیا ہے. اور یہ معلومات کے لیے عرض کر دیتا ہوں کہ کسی شے کا سبب یا علت شریعت کی طرف سے آئے تو اس کو علت منصوصہ کہتے ہیں. منصوصہ، صوت سے ہیں دونوں. ٹھیک ہے. تو اس کی علت منصوصہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ یہ عید کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کی میزبانی کے دن ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ میزبان ہوتا ہے، بندے مہمان. کیا بات. دیکھیں ہم آپس میں ہی کھلا رہے ہیں، پہلے بھی کھلاتے رہے، لیکن اس دن کو خاص منسوب کیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف. تو لہذا اگر کوئی روزہ رکھے گا تو گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہمان نوازی سے، اس کی میزبانی سے اعراض کر رہا ہے. جیسے آپ میں مجھ سے میں نے دعوت کی ہے اور میں نہیں آتا ہوں، میں پرہیز پر ہوں، ڈائٹنگ پر ہوں، کوئی آ کر یہ کہہ دے. جی ہاں، تو یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت کو رد کرنا یہ اس کو عذر ہے ہی نہیں. لہٰذا پھر یہ عید کے دنوں کے اندر روزہ رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور فقہا نے اس کو اپنی شرعی اصطلاح میں بیان فرمایا کہ مکروہ تحریمی ہے، یعنی حرام کے نزدیک. ٹھیک ہے. شیطان کیوں روزہ رکھتا ہے؟ شیطان کا کام ہے کیا روزہ رکھنا؟ یہ بات میں پوچھنا چاہوں گا. ایک کالر پہلے شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. تسلیم بھائی میں بول رہی ہوں فائزہ کراچی سے. جی کیسی ہو بہن، ٹھیک ہو؟ جی اللہ کا شکر ہے. تسلیم بھائی میں تو پہلے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، آپ نے صاحب جی نے پروگرام میں بلایا، بہت بہت شکریہ آپ کا. ہمارے پروگرام میں بیٹا 4 چاند لگ گئے نا ان کے آنے سے. جی بالکل، اور آپ نے ہماری عید اور اچھی کر دی، رمضان اچھے کر دیے صاحب جی کو بلا کر. آپ کا بہت شکریہ. اور مجھے نا مفتی صاحب سے ایک سوال بھی پوچھنا تھا جی، لیکن میں پہلے ان کی تھوڑی مفتی اکمل صاحب کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
جی مفتی صاحب میں آپ کی بہت 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 بڑی فین ہوں, مجھے آپ بہت ہی اچھے لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور آپ مجھے دعاؤں میں یاد رکھا کریں. جی ضرور. میرا سوال یہ ہے کہ جہاں میں مدرسہ پڑھاتی ہوں نا مفتی صاحب, وہاں یہ ہے کہ جگہ چھوٹی ہے, تو میری جو کرسی ہے نا وہ اوپر ہو جاتی ہے اور بچوں کی ڈیسک آپ جانتے ہیں مدرسے میں نیچے ہوتی ہیں. تو کیا میرے اوپر اس بات کا گناہ تو نہیں ہے کہ میں تھوڑا اوپر بیٹھی ہوں اور سپارہ نیچے رکھا ہے اور بچے پڑھ رہے ہیں؟ آپ نے جس کی وضاحت کر دی. اور ایک اور بات کہ جیسے سیدھا آتا ہے قرآن پاک میں, تو بہت دفعہ بچے پڑھتے ہیں, تو کیا مجھے اتنی بار ہی سیدھا کرنا ہے؟ مجھے دیر ہو جاتی ہے اکثر کرنے میں. ٹھیک ہے. آپ ناظرہ پڑھاتی ہو؟ ناظرہ پڑھاتی ہیں آپ؟ جی ہاں ناظرہ. اچھا ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ایک کالر اور شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ سویرا بات کر رہی ہوں لاہور سے. سویرا جی. ہاں بیٹا, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں شکر اللہ کا. آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. آپ کی سویرا لائٹ جو میرا خیال ہے چلی گئی ہے یا ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے لائن, کیا کہہ سکتے ہیں. بہرحال کیوں روزہ رکھتا ہے شیطان؟ اس حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھنی ضروری ہے کہ شیطان کا جو باقاعدہ روزے کا ذکر ہے یہاں پر, تو ایسا روزہ نہیں ہے کہ جیسا کہ بندوں کے لیے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بھوکا پیاسا رہنا. عام آدمی یہی سمجھتا ہے. اصل یہ روزے سے مراد تو یہی ہے نا. اللہ تبارک و تعالی نے جو اپنے بندوں پہ انعامات فرمائے, ماہ رمضان میں نزول قرآن کا مہینہ, ماہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالی کا اپنے بندوں کو رحمت مغفرت و پہ جہنم سے آزادی, اب یہ سارے معاملات اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس کے بندوں پہ انعام و اکرام کی بارشیں ہو رہی ہیں. اب شیطان قید ہے, جیسے ہی آزاد ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس رات بھی جو عید کی رات ہے اپنے بندوں پر انعام فرمانے کی صورت میں لیلۃ الجائزہ, انعام کی رات, اس رات کو قرار دیا. اسی طرح جو اگلا دن ہے عید کا, احادیث مبارکہ اس حوالے سے موجود ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ ارشاد کہ جب بندے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کی طرف جاتے ہیں, اجتماعیت کی طرف, عید کی طرف جاتے ہیں, اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ صدا ہے کہ جو تم مانگو گے آخرت کے معاملے میں وہ تمہیں عطا کیا جائے گا, دنیا کے معاملے میں جو مانگو گے ان میں تمہاری بہتری کی طرف نظر کی جائے گی, جو بہتر ہوگا وہ عطا کیا جائے گا. اور فرشتوں کی طرف سے یہ بشارت ہے کہ آپ مومنین جب اپنے گھروں کو واپس لوٹیں گے تو گناہوں کی مغفرت کا سامان ہے. اب اتنے انعام و اکرام کے بعد جب ایک دشمن دیکھتا ہے کہ ایک شخص دیکھ رہا ہے کہ اس کے دشمن پر اتنے انعام و اکرام کی بارش ہو رہی ہے, تو شیطان تو انسان کا ازلی دشمن, اب جب وہ دیکھ رہا ہے کہ مسلمانوں پہ اتنے انعام و اکرام کی بارش ہو رہی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ ایک فاقہ کر رہا ہے. آپ روزے سے تعبیر نہ کریں اس کو, لیکن وہ کر تو فاقہ رہا ہے, اس لیے اس کا بھوکا پیاسا رہنا جو یہ بیان کیا گیا وہ اس لیے کہ اس کا واویلا کرنا, ماتم کرنا اپنے آپ کو کہ مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے اتنی عظیم سعادتوں سے نواز دیا. اب لہٰذا اس نے کیا کیا کہ اپنی ذریت کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو اب خواہشات میں مبتلا کرنا ہے کہ جب وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے انعام و اکرام کی بارشیں ان کی طرف آ چکی ہیں, اب یہ نافرمانی کی طرف لے کر کے جائے گا, تاکہ انسان جو اللہ تبارک و تعالی کے انعام کا مستحق ہو چکا ہے بطور مسلمان, اب وہ ان انعامات سے ان بندوں کو نکال کر دوبارہ نافرمانی کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے. تو اس کی سارے دن یہی کوشش ہے, سارے رات یہی کوشش ہے, اور اس کی عملی صورت نظر بھی آ رہی ہوتی ہے کہ رمضان مکمل ہونے کے بعد جیسے عید کا چاند نظر آتا ہے تو ایک ماحول یکسر تبدیل ہوتا ہوا نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. شیطان ایک تو جب آئے گا تو بڑی غراتا ہوا اور فوراً حملہ آور ہوگا, اور کیا ایسا کچھ روایات میں ملتا ہے کہ وہ آئے گا؟ اچھا, ایک بڑا دلچسپ سوال مجھ سے کسی نے کیا اور میں بہت دیر تک ہنستا رہا. میں اس کا کیا جواب دیتا ہوں؟ انہوں نے کہا جی یہ شیطان کے بارے میں جو اتنی ہم باتیں کرتے ہیں یہ غیبت نہیں ہے. میں بہت حیران ہوا اس بات. بات بالکل ٹھیک ہے, یہ غیبت ہے. اچھا ایک کالر پہلے لے لوں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے؟ جی بھائی میں نے پرسوں آپ کو کال کی تھی. جی میں نے ڈیورس کے سلسلے میں جو بات کی تھی آپ سے, اسی سلسلے میں مجھے بات کرنی تھی. اچھا کیا کہیں گے؟ میں نے آپ سے کہا تھا جی میں اپنا نام نہیں بتانا چاہ رہی ہوں. دوسرے نمبر پہ یہ کہ بھائی آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہوتی ہیں ڈیورس, کسی کا گھر مطلب پورا ختم ہو جاتا ہے, پوری لائف ختم ہو جاتی ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں, مطلب یہ ایک سوال میں بندہ نہیں کر سکتا ہے بات. تو مجھے نا مفتی صاحب کا نمبر چاہیے تھا, اگر آپ کائنڈلی پلیز دے دیں. وہ ٹھیک ہے میری بہن, کنٹرول روم سے آپ رابطہ کر لیجئے, آپ کو انشاءاللہ نمبر مل جائے گا. ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے؟ بینیش فرام راولپنڈی. بینیش بیٹا کیسی ہو آپ؟ ٹھیک ہو؟ الحمدللہ. تسلیم انکل آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے, آپ کی دعائیں ہیں.
تسلیم انکل آپ کو, آپ کی پوری ٹیم کو, اور مفتی اکمل انکل کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہاں بیٹا کیا کہو گی؟ تسلیم انکل سب سے پہلے تو میں کیو ٹی وی کی شروع سے لے کے جو اب تک کی باتیں نا وہ بتاؤں گی. اچھا. میں نے جب کیو ٹی وی دیکھنا اسٹارٹ کیا 2007 سے. اچھا. 2007 کو جب میں نے دیکھنا اسٹارٹ کیا تو تب تھا خواجہ غریب نواز سے اس ہو رہا تھا اور منقبت لگتے تھے. ٹھیک ہے. تو میں کہتی تھی یہ جب اس ٹائم ڈائریکٹر تھے خلیل واسطی انکل, سمجھتی تھی یہ شاید ان کو کہتے. اچھا چلے ایک کالر اور شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. لائن میرا خیال ڈراپ ہو گئی ہے. جی غیبت شیطان کی غیبت ہو جائے گی. ہاں اس بڑا ہمدرد تھا وہ بیچارہ, اس کو بڑا خیال آیا شیطان کا. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ غیبت تو ہے, لیکن ہماری خود شریعت نے بعض مقامات پر غیبت کو جائز قرار دیا. اچھا. جی ہاں, جن میں سے ایک فاسق و فاجر, دوسرا کافر. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاسق و فاجر کی غیبت نہیں ہے, اور کافر فاسق و فاجر سے بڑھ کر ہوتا ہے. ایک روایت میں ہے کہ جس نے حیا کا پردہ اپنے چہرے سے ہٹا دیا اس کی غیبت نہیں, یعنی جو اعلانیہ گناہ کر رہا ہو. اچھا. تو چونکہ شیطان تو بدترین کافر ہے, کہ سب سے پہلا کافر یہی ہے, اور یہ قیامت تک جتنے کافر پیدا ہوتے رہیں گے یا استقامت پذیر رہیں گے اسی کے کرم سے ہوں گے, تو لہٰذا اس کی غیبت کرنے میں شرن کوئی حرج نہیں بلکہ باعث ثواب ہے. ٹھیک ہے. اب پھر یہ جب لوٹ کر آئے گا تو کیا کچھ کرے گا؟ جی کیا کچھ کرے گا سب کو معلوم ہے کہ کیا کرے گا, بلکہ بہت سے تو قربان ہونے کے لیے بالکل تیار ہیں, یعنی اپنی گردنیں پیش کر رہے ہیں کہ آپ تشریف لائیں اور چھری چلا دیں, جلدی رمضان ختم ہو جائے بس کسی طرح. جی ہاں بالکل. شروع رمضان میں ایک جوش ہوتا ہے. حقیقتاً دیکھیں بعض لوگ اس کو کیفیات کو سمجھ نہیں پاتے, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ روحانیت ہے شاید, کہ رمضان آیا تو ہم مسجد کی طرف مائل نظر آ رہے ہیں, رغبت پیدا ہو رہی ہے, سب کچھ. حقیقتاً یہ روحانیت نہیں ہوتی ہے, بلکہ یہ بھی نفس کی ایک چال ہوتی ہے. اچھا. وقتی طور پہ وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے, جسے میدان جنگ میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کبھی جنگی حکمت اختیار کرتے ہوئے پیچھے ہٹتے ہیں, ٹھیک ہے, پھر تازہ دم ہو کے حملہ کرتے ہیں. ٹھیک. تو نفس کو پتا ہے کہ اس وقت ایک دم نیا نیا شور اور ولولہ ہے, اور اس وقت جو باہر کے اثرات ہیں وہ زیادہ شخص کے اوپر غالب ہیں, تو یہ پیچھے ہٹ جاتا ہے, مزاحمت نہیں کرتا. تو ایک عام آدمی سمجھتا ہے یار کوئی روحانیت سی محسوس ہو رہی ہے, وہ بڑے شوق و ذوق سے مسجد میں آتا ہے, لیکن 5 دن میں ہی اس روحانیت کا جنازہ ہو جاتا ہے, کفن دفن بھی ہو جاتا ہے, اور 5 دن بعد ہی مسجد سے باہر نظر آتا ہے, کیونکہ پھر نفس زبردست حملہ کرتا ہے اور اسے پیچھے کر دیتا ہے. تو اس لیے آپ دیکھیں شروع میں مسجدیں بھری ہوں گی, پھر آہستہ آہستہ کم, اور چاند رات میں یعنی اس میں تراویح میں جو آج ہوگی دیکھ اس میں کتنے لوگ تھے, کچھ بھی نہیں. جی ہاں, تو یہ مسئلہ ہوتا ہے. تو شیطان اس کے جو ارادے ہیں اس میں کوئی فرق پڑتا ہے جی؟ آتے ہی فوراً پھر وہ دیکھتا ہے کہ جی اب یہ تو سارے معاملات ہی الٹے ہوئے پڑے ہیں میرے نزدیک, تو ہیں یہ سارے نیک ہوئے ہوئے ہیں, دیکھیں میں کیا کروں؟ میں عرض کرتا ہوں. اچھا جیسے حضور غوث اعظم کے پاس کتنے حملوں پر گیا, لیکن وہ بھی غوث اعظم تھے. جی ہاں, تو کچھ لوگوں کے سامنے کچھ ارادوں سے بھی فرق پڑتا ہے, کچھ کیسز بھی ویری کرتے ہیں. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ بہترین جنگ کرنا جانتے ہیں, سامنے نا تجربہ کار قوم آ جائے تو آپ آسانی سے ان پہ غالب آ جائیں گے. ٹھیک ہے. لیکن اگر مد مقابل بھی تجربہ کار ہے تو حکمت عملی کو تبدیل تو یہ عبادات کرنے سے تجربہ نہیں آ جاتا, شیطان سے لڑنے کا تجربہ نہیں آ جاتا. یہ یوں سمجھ لیجئے کہ میدان جنگ میں ایک نا تجربہ کار خوب تلواریں ڈھالیں اور گھوڑے لے کے پہنچ گیا, لیکن اس کو لڑنا نہیں آتا ہے, تو آسانی سے زیر ہو جائے گا. ہوتا یہ کہ عبادات ہم کثرت سے کرتے ہیں, لیکن شیطان کی چالوں کو سمجھنے, اس سے مقابلہ کرنے, اس کو زیر کرنے یا اپنے سے دور کرنے کے طریقہ کار پر نہ تو ہم صحیح طریقے سے واقف ہوتے ہیں, اور نہ ہم نے یہ جنگ حقیقتاً سنجیدگی کے ساتھ کبھی لڑی ہوتی ہے. لہٰذا جب شیطان آتا ہے تو اس کے لیے ہمیں پچھاڑنا بہت آسان ہو جاتا ہے. جس نے پورے مہینے نمازیں پڑھی ہیں, تراویح پڑھی ہیں, روزے رکھے ہیں, وہ اتنی آسانی سے چت ہو جاتا ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے. اس کی زیارت طارق روڈ پہ کر لیں, زمزمہ اسٹریٹ پہ کر لیں. جی ہاں, یہ تو رمضان کے دوران اس طرح ہوتا رہا, 27ویں شبوں میں, 21ویں شب, 25 شب میں. اب کیا اللہ کے اذن سے, یہ بہت دلچسپ سوال ہے, ناظرین جو ہے وہ یقیناً پوچھنا چاہیں گے کہ کیا اللہ کے اذن سے اس کو تمام اطلاعات پہنچ رہی ہیں, یہ تمام چیزیں, کہ وہ اس طرح سے یہ باتیں ہو رہی ہیں, اب یہ کوشش کر رہے ہیں, تو اب میں آتا ہوں تو دیکھتا ہوں اس فلاں کو تو سب سے پہلے دیکھوں گا, ایسا کچھ؟ اصل یہ ہے معاملہ تسلیم بھائی کہ جب شیطان آ جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ کچھ معاملات پہ خبر تو اسے دی گئی ہے, اور اس نے جو قرآن پاک میں ذکر کیا گیا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ,
کہ سیدھے راستے جو چلنے والے ہیں ضرور میں آ کر ان کے راستے میں رکاوٹ ڈالوں گا، بیٹھ جاؤں گا. اب شیطان رکاوٹ ڈال رہا ہے. اب ماہ رمضان میں ایک تربیت کا معاملہ ہوتا ہے کہ انسان باقاعدہ تربیت حاصل کرے اور وہ واقعات قرآن پاک کے اندر پڑھے کہ جن سے شیطان سے مد مقابل آنے والوں کے لیے کیا ہمت اور حوصلہ اور کیا کیا اس کی چالیں ہیں جن پر انسان مطلع ہو کر اس کو زیر کر سکتا ہے. اب یہاں تربیت نہیں، فقط ایک عادت جو ہے عبادت کی بن جاتی ہے، اور چند دن یا بعد لوگ اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں تو وہ بھی تربیت لینے کے بجائے لوگوں کی تربیت کرنا شروع کر دیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم اعتکاف میں بیٹھ کے بہت زیادہ ہم نے مجاہدہ حاصل کر لیا. تو اب اس ساری صورتحال کے بعد ظاہر ہے کہ شیطان نے جب آنا ہے، اب جو شخص عبادت کی طرف اول تو ہوتا یہ ہے کہ رمضان جیسے ہی مکمل ہوا چاند رات کو ہی سارے معاملات ختم ہو جاتے ہیں عبادت کے حوالے سے. اب کوئی شخص عزم مصمم کر کے پکی توبہ کر کے، ایسا لگتا ہے کوئی لبادہ اوڑھ رکھا تھا، وہ جیسی چاند رات آئی وہ اتار کر تو پھینک دیا، اب جیسے نالی میں پھینک دیا معاذ اللہ. یہ عید کی جو خوشی کی ہم بات کر رہے ہیں، اس میں بہت اہم ترین پہلو یہ بھی ہے کہ عید ہے کس کے لیے. اب شیطان جب آ رہا ہے لوگوں کو عبادت سے دور کر رہا ہے، وسوسہ ڈال رہا ہے، لیکن انسان خود اس کی طرف مائل ہوتا چلا جا رہا ہے. یعنی وہ وسوسہ تو کوئی دیر میں ڈالے یا تو خود تیار ہے، جیسے موسیٰ نے فرمایا کہ اپنے گلے قربان کرنے کے لیے تیار ہیں کہ آئیے اور ہم قربان ہونے کے لیے تیار ہیں. تو یہی سارے معاملات اس وقت ہمارے معاشرے میں ہیں. تربیت کا بہت بڑا فقدان ہے اور انسان اس طرف جانے کے لیے باقاعدہ تیار ہی نہیں ہے. رسمن چند چیزیں کر رہا ہے، عادت، دل چاہا اس کام کو کر لیا، دل چاہا یہ کر لیا، دل چاہا یہ کر لیا، دل چاہا اعتکاف میں بیٹھ گیا. اب سارے ختم ہوا، جب دل چاہا چاند رات کو سارے معاملات ختم کر دیے. توبہ و استغفار، شب قدر کے نوافل، لیلۃ القدر، لیلۃ الجائزہ، ساری چیزیں پس پش ڈالنے کے بعد اس پر جو طبعی تقاضے ہیں اور جو صحبت کا اثر ہے وہ غالب آ جاتا ہے اور پھر دوبارہ اپنی اسی کیفیت کی طرف لوٹ جاتا ہے جو رمضان شروع ہونے سے پہلے اس کی تھی. تو یہ تربیت کے جو معاملات ہیں ماہ رمضان میں، اگر انہیں بندہ سنجیدگی سے اختیار کر لے تو تبدیلی واقعی آ سکتی ہے. انسان کو اللہ نے ایسا عزم مصمم، اتنا ارادہ عطا فرمایا ہے. ماہ رمضان کے علاوہ وہ کوئی شخص اگر نفل روزے کی نیت کر لیتا ہے، پورا دن گزر جاتا ہے، شیطان اسے بہکا نہیں پاتا کہ چھپ کر بھی کھا پی لے وہ. تو اصل ہے عزم مصمم، ارادہ پختہ ہوگا تو انشاءاللہ کامیابی ہے. ناظرین، ہمیں بہت ہی ممتاز و محترم ثنا خان، بہت عالمی شہرت یافتہ ثنا خان اور بہت خوبصورت پڑھنے والے حافظ محمد طاہر قادری نے بھی جوائن کیا ہے. آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے؟ جی میں آسما بات کر رہی ہوں فیصل آباد سے. جی بیٹا کیا کہیں گی؟ پہلے تو میں آپ سب کو اسلام کہوں گی. وعلیکم السلام. جی. اور مفتی صاحب سے میرا ایک سوال ہے. جی. وہ ہم لوگ نا گھر میں جب صلاۃ تسبیح پڑھتے ہیں تو کوئی امامت تو لڑکی کروا نہیں سکتی، لیکن میں اگر اونچی آواز میں ان کو پڑھا دوں تو کوئی اس میں گناہ تو نہیں ہے نا؟ ٹھیک ہے، بالکل آپ کو بتاتے ہیں. ایک کالر اور شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب اور کہاں سے؟ میرپخاص سے بول رہا ہوں. خورشید صاحب. میرپخاص سے بول رہا ہوں. خورشید صاحب ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیجیے. میں بہت معذرت چاہتا ہوں. ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹیں گے اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے. آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سحر تسلیم صابری کے ساتھ. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی سر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب اور کہاں سے؟ سر میرپخاص سے بول رہا ہوں. خورشید. جی خورشید بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں اللہ کا شکر ہے. دعائیں آپ کی. جی کیا کہیے؟ یہ اکمل صاحب سے بات کرنی تھی. جی جی سوال تھا وہ پوچھنا تھا. جی 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 فرمائیے. السلام علیکم. یہ پوچھنا یہ تھا کہ خانہ کعبہ کے ہم طواف کرتے ہیں تو اس میں نعت پڑھنا صحیح ہے یا نہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، بالکل آپ کو بتاتے ہیں. ایک کالر ہمارے ساتھ اور ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے؟ جی تسلیم انکل، ماریا خان بات کر رہی ہوں کراچی سے. ہاں بیٹا کیسی ہو آپ؟ ٹھیک ہو؟ الحمدللہ ٹھیک ہوں. تسلیم انکل آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، آپ کی دعائیں ہیں الحمدللہ. مفتیان کرام کی خدمت میں بھی میرا بہت السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی تسلیم انکل، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ نعمت افطار اور رحمت شہری کے پروگرام آپ نے بہت ہی اچھے طریقے سے پیش کیے. اللہ آپ کو اس کا اجر دے. آمین. آپ کو پسند آئے بس یہ ہمارے لیے. انکل الحمدللہ. میرا سوال یہ ہے کہ الحمدللہ جو لوگ رمضان شریف کے روزے رکھتے ہیں اور جو خوشی اور لطف اس کو عید کے دن ملتا ہے اور جو اجر کے مستحق پاتے ہیں، ان لوگوں سے زیادہ تسلیم انکل وہ لوگ عید کے دن آگے ہوتے ہیں جو روزے تو نہیں رکھتے لیکن اپنے آپ کو اس خوشیوں کا مستحق سمجھتے ہیں.
کیا ان لوگوں کا عید منانے کا حق ہے؟ اچھا، اور کیا وہ اس دن کے خیر و برکت سے مستفید ہوں گے جو ہم لوگ روزہ دار ہوں گے انشاءاللہ؟ بیٹا اتنا غصہ اچھا نہیں ہوتا ہے، اتنا غصہ نہ کرو. نہیں کرتے ہوتے اور روزے نہیں رکھتے نا تو غصہ تو آئے گا. اچھا چلو ٹھیک ہے، بالکل آپ کو بتاتے ہیں اور کلام شامل کرتے ہیں. حافظ طاہر قادری ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. جی بسم اللہ. خوشا دن حرم پاک کے فضا میں تھا زبان خاموش تھی، دل محو التجا میں تھا. خوشا دل حرم پاک غلاف خانہ کعبہ تھا میرے ہاتھوں میں، غلاف خانہ کعبہ تھا میرے ہاتھوں میں، جو ملتزم پہ کھڑے تھے میں ان گداؤں میں تھا. جو ملتزم پہ کھڑے تھے میں ان گداؤں میں تھا. خوشا دل حرم پاک مجھے یقین ہے میں بلایا جاؤں گا. مجھے یقین ہے میں بلایا جاؤں گا. کہ یہ سوال بھی شامل میری دعا میں تھا. کہ یہ سوال بھی شامل میری دعا میں تھا. خوشا دل حرم پاک طواف کرتا تھا پروانہ
ارض و سما جیسے میرے پاؤں میں تھا جہان ارض و سما جیسے میرے پاؤں میں تھا خوشا وہ دل حرم پاک. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ناظرین ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. لائن میرا خیال ڈراپ ہو گئی ہے. ایک مختصر مدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سحر تسلیم صابری کے ساتھ، اور عید کا تصور، عید کی خوشی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. نئے کپڑے پہننے چاہیے، ایک تو اس حوالے سے نئے کپڑے کس طرح کے ہوں. دوسری بات یہ کہ یہ کہا جاتا ہے کہ رمضان میں اور عید پر جو کپڑے پہنے جائیں جتنے بھی پہنے اس کا حساب نہیں ہوتا. ٹھیک ہے یہ بات؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ عید پر نئے کپڑے پہننا ہی کوئی ضروری نہیں ہے. اظہار خوشی کا تو کی تعلیم تو ضرور ملتی ہے، اور عملی طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اختیار بھی فرمایا، لیکن نئے کپڑے پہننا یہ کوئی ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر نئے کپڑوں کے ذریعے اظہار خوشی کرنا چاہیں یہ بھی ٹھیک ہے، اور پرانے کپڑے دھو کر صاف ستھرے پہننا یہ بھی اچھا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو کوئی اپنا دل چھوٹا نہ کرے. اگر بالفرض خدا نہ خواستہ وہ نئے کپڑے نہیں پہن پاتا تو یہ سوچنا کہ جی ہم تو عید کی خوشیاں حاصل ہی نہیں کر سکے، یہ نہیں ہے تصور. ٹھیک ہے. دوسرا، عید کے بارے میں یہ کوئی تصور نہیں ہے، تعلیم شرع ایسی نہیں ہے کہ عید کے دن جو کچھ آپ استعمال کریں گے اس کا حساب و کتاب نہیں ہوگا. رمضان کے بارے میں تو یہ ضرور ہے کہ کھانے پینے کا کچھ حساب و کتاب نہیں ہوتا، جتنا آدمی کھاتا ہے پیتا ہے، افطار میں، خرچ کرنا، پہننا سب، لیکن وہ وہیں پہ جہاں جائز مقام ہو. یہ نہیں کہ ناجائز مقام پہ بھی انسان خرچ کرے تو اس کا حساب و کتاب نہیں ہے. جائز مقام پر، اور وہ بھی رزق حلال کے ذریعے ہوگا، اس کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہے. لیکن عید پر یہ تصور نہ قائم کیا جائے، اور عید پر اچھے کپڑے ضرور پہنے. اس میں بھی تھوڑا سا یہ قیودات شرعیہ کوئی لحاظ، ایک تو اس میں تکبر نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ ہم ایسے کلف وغیرہ لگائیں کہ کوئی اگر گلے بھی ملنا چاہے تو بولے ٹھہرو بھائی یار تھوڑا پیچھے رہو یار. وہ تو گلے ملنا حضرت میں نے دیکھا ہے، رکوع میں جا رہے ہوں گے تو پہلے قمیض ایسے کریں گے، پھر وہ بیٹھیں گے تو پھر ایسے کریں گے. کلف نہ خراب ہو جائے. نماز میں بھی اتنا خیال ہے. جی ہاں، تو یہ مناسب نہیں ہے اس طرح کا. کلف ہی نہ لگائیں تو بہتر ہے ایسے افراد تو یوں مطلب کسی کی دل آزاری لگی ہو تو ٹھیک ہے، مزاج پہ کلف نہیں لگنی چاہیے، مزاج اور قلب پہ کلف نہ ہو. یہ بہت اچھی بات ہے. صحیح بات. کیا نہانا، غسل کرنا، اچھا بعض لوگوں کا ایک تو یہ بتائیے گا. دوسرا، بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ عید کے دن جی پوری فیملی جائے، پورے سب ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں اور یہ جانا، یہ سنت ہے؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ غسل کے حوالے سے تو تعلیمات شرعیہ موجود ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بارے میں ارشاد بھی فرمایا کہ غسل وغیرہ کیا جائے، اچھے انداز سے جو ہے وہ اچھا لباس پہن کر مسجد کی طرف جائیں. لیکن جہاں یہ بات ہے کہ فیملی کا جمع ہونا، تو ظاہر ہے کہ اس میں بھی ہم شرعی قیودات پیش نظر ہونی چاہیے. ایک یہ ہے کہ والدین الگ رہتے ہیں، اولاد الگ رہتی ہے، بہن بھائی الگ رہتے ہیں، تو وہ ساری فیملی ایک جگہ جمع ہوتی ہے کھانے پر یا ملاقات کے لیے. تو یہ تو بالکل درست بات ہے، کوئی حرج اس کے اندر نہیں ہے، اچھی چیز ہے، بالکل اچھی چیز ہے. اور عید کے موقع پہ اگر وہ کہے جی فیملی جب نماز کے لیے جا رہے ہیں یا لیٹ ہو رہے ہیں جلدی آ جاؤ، اکٹھے جانا ہے، یہ ضروری ہے شریعت میں؟ ضروری. ایک کوئی سنت ہے؟ اس لحاظ سے تو یہ دیکھ لیجئے کہ ایک تو یہ کہ باقاعدہ ایسا ہوتا ہے سلسلہ کہ مسجدیں مخصوص کر لی جاتی ہے، بھئی ہم سب فیملی والے مل کر وہاں اس مسجد میں جا کے عید کی نماز ادا کرنی ہے. تو اجتماعی طور پر اگر جا رہے ہیں تو کوئی حرج اس میں نہیں ہے. شرط یہ ہے کہ وہاں پر پہنچ کر نماز کی ادائیگی جو ہے وہ اچھے انداز سے کر لی جائے. ایسا نہ ہو کہ مطلب تاخیر والی مساجد ڈھونڈتے ایسے وقت میں پہنچیں کہ پتہ چلے کہ پھر ہمارے سامنے ایسے کئی معاملات آتے ہیں کہ بندہ سوچتا ہے بھئی اتنے وقت والی اس مسجد میں پہنچ جاؤں گا، اب وہ دیر سے اٹھے، بعض اوقات نہانے میں تاخیر ہوئی، اب کیا ہوا کہ اس مسجد کی جماعت نکل گئی، اب دوسری مسجد کی طرف جا رہے ہیں، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عید کی نماز ہی باقاعدہ چلی جاتی ہے. تو اگر اجتماعی طور پر اس طریقے سے جا رہے ہیں کہ نماز انہیں مل سکتی ہے تو بہرحال جانے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس کو لازم و ضروری قرار دے دینا کہ سب اکٹھے ہی جائیں گے، یہ ظاہر ہے کہ بعد میں مسئلے اٹھا کے جو گھومتے پھرنا ہے، بھاگتے پھرنا ہے کہ ادھر مل گئی اور ادھر مل گئی. اچھا روڈوں پہ وہاں پہ. اچھا میں نے یہ خود سنا ہے باقاعدہ،
یقیناً آپ کے بھی اب جب میرے نالج میں آ گیا تو آپ کے تو پہلے ہی ہوگا. باقاعدہ تحریک بنائی گئی بعض طبقوں کی طرف سے، بعض مکاتب فکر کی طرف سے کہ عید کے دن معانقہ نہیں کرنا چاہیے، عید کے دن گلے نہیں ملنا چاہیے، یہ سنت نہیں ہے. اور پھر 3 دفعہ ملتے ہیں لوگ عام طور پر، گلے نہیں ملنا چاہیے، مسافہ کافی ہے، بس اتنا کریں. یہ اس کو باقاعدہ ایک تحریک کی شکل دی گئی. یہ کوئی روایت موجود ہے ایسی؟ دیکھیں کسی چیز کا سنت نہ ہونا اس کے عدم جواز کی دلیل کوئی ہے. صوفے پہ بیٹھنا سنت ہے؟ نہیں تو کیا ناجائز ہو گیا. چشمہ لگانا سنت ہے تو کیا ناجائز ہو گیا. مائک پر بولنا سنت ہے؟ نہیں تو کیا ناجائز ہو گیا. ہزار چیزیں ایسی ہیں. ایسا شخص آئس کریم یا بریانی کھا رہا ہو تو پوچھیں یہ بھی سنت ہے؟ اگر نہیں تو یہ بھی ناجائز ہونا چاہیے. اس کے خلاف بھی تحریک چلا لیں. تو یہ ایک احمقانہ سوچ میں اس کو کہوں گا کہ اگر آپ کے نالج میں ہے نا ایسی یہ ہوتا ہے، بہت سے لوگ ایسا کرتے بھی ہیں. مطلب اس چیز کو میں احمقانہ قرار دوں گا کہ اگر ایک چیز سنت نہیں ہے تو وہ ناجائز ہے، ایسا نہیں ہے. مذہب اسلام جیسے ہماری گفتگو ہوئی تھی، ہر کلچر ہر قوم کے لیے اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ان کے درمیان اظہار خوشی کے جو بھی طریقے رائج ہوں وہ اس کو اختیار کر سکتے ہیں، بشرطے کہ ممنوعات شرعیہ سے خالی ہوں. ٹھیک ہے. اور معانقہ کی اصل تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. آپ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے معانقہ فرمایا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ سرکار کی خدمت میں وضو کے لیے لوٹا پیش فرما دیا تھا پانی کا. سرکار نے جب ملاحظہ فرمایا بڑے خوش ہوئے، ان کو گلے سے لگا لیا. ٹھیک ہے. تو یہ معانقہ کرنا خود ثابت ہے. جب ایک چیز کی اصل ثابت ہو جائے تو اب اگر وہ مختلف مواقع پر وہ چیز ظاہر ہوتی ہے اس میں کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے. جیسے صحابہ کرام نے ایک چبوترے پر باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا. ٹھیک ہے. تو علم کا حصول اصل ہوا. اب چاہے وہ مدرسے میں ہو، چاہے کسی اکیڈمی میں ہو، چاہے روڈ کے کنارے ہو، ٹیوشن سینٹر میں ہو، اسکول کالج یونیورسٹی میں ہو، وہ علم حاصل کرنا ہی کہلائے گا اور عین سنت اس کو قرار دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جب معانقے کی اصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو گئی تو اس کے جواز کی دلیل بھی مل گئی. اب چاہے وہ عید کے بعد ہو، چاہے کوئی باہر سے کوئی آ رہا ہے ایئرپورٹ پر اس کو ریسیو کرتے ہوئے ہم گلے ملیں، پھر چاہے 1 دفعہ ملیں یا 3 دفعہ ملیں، ٹھیک ہے، سب جائز ہے. بات وہی ہے کہ ممنوع شرعیہ میں سے کوئی چیز نہ ہو. مثال کے طور پر ایسے شخص سے گلے ملنا کہ جس سے گلے ملنے سے کوئی برا خیال ذہن میں آ سکتا ہو، اس سے اجتناب کرنا چاہیے. باقی کوئی اس میں حرج نہیں ہے. جیسے مجھے ایک دوست نے کہا کہ معذرت میں بس تھوڑے میں گاؤں جاؤں گا تو ہمارے ہاں رواج ہے کہ بھابھیوں سے گلے ملتے ہیں. ارے اب کہنے لگا وہ دینی ماحول میں آ چکے تھے تو وہ کہنے لگے کہ اب بتائیے میں جا کے کیسے ملوں گا، اور یہ تو رواج ہے، نہیں ملیں گے تو برا مانیں گے. تو پھر ان کو سمجھایا کہ یہ معانقہ باہر حرام ہے، اس قسم کے جائز نہیں. ٹھیک ہے. ایک کال اور شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون ہے؟ کہاں سے؟ میں افریقہ سے بات کر رہی ہوں. افریقہ سے بات کر رہی ہوں. جی بالکل. جی مجھے یہ سوال کرنا تھا کہ کیا تھریڈنگ کے حوالے سے کوئی ایسی حدیث ہے کہ عورتوں کو تھریڈنگ نہ کرائی جائے، آئی بروز نہ بنوائی جائیں؟ کوئی ایسی حدیث ہے جس سے مطلب یہ ثابت ہوتا؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اگر طلاق دینے کے بعد فوراً دوسرے دن میں اگر رجوع کر لے شوہر تو اس پہ کیا حکم ہوگا؟ اور تیسرا سوال یہ تھا کہ جو ہم مسجد میں نماز پڑھتے ہیں مرد حضرات، تو وہ اگر سامنے پلر شائننگ پلرز ہوتے ہیں، اس میں آپ کا اگر عکس نظر آئے، ریفلیکشن آتا ہے، تو سجدہ وغیرہ میں جاؤ تو اپنا عکس نظر آتا ہے، ریفلیکشن آتا ہے پلرز پہ، وہ شائننگ ہوتے ہیں، تو اس میں کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے میری بہن، بالکل بتاتے ہیں. کال اور شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے؟ تسلیم بھائی، ڈاکٹر آصف بات کر رہا ہوں لاہور سے. کیا ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں اللہ کا شکر ہے. مفتی اکرم صاحب کو میرا بہت بہت سلام. اچھا مجھے ایک سوال پوچھنا ہے مفتی اکرم صاحب سے. تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دیں مجھے کہ اگر مسجد گھر سے تھوڑی دور ہو تو کیا ہم گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ یہ ذرا تھوڑی سی ڈیٹیل میں ذرا بتا دیں، میں بڑا کنفیوز ہوں اس میں. ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں. معانقہ کرنے سے تو محبت زیادہ نہیں بڑھتی ہے. ہم نے دیکھا ہے آپ جب کسی سے فارملی ملتے ہیں تو ہاتھ ملاتے ہیں، سلام کرتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، لیکن جو آپ کا ذرا دوست ہوتا ہے اس کے ساتھ گلے ملتے ہیں، زیادہ پیار کا اظہار. اور جس کے لیے آپ کہتے ہیں نا جی یہ تو میرا جگری ہے، تو اس جگری کے ساتھ زیادہ بہت، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں کٹ کے جفی لگاتے ہیں نا، تو یہ اس سے زیادہ یہ اظہار زیادہ نہیں ہوتا. اصل میں دیکھیں کہ ہم نے تو یہی دیکھا ہے، ہمارے معاشرے کا رواج بھی یہی ہے. معاملہ یہ ہے کہ مصافحہ آگے معانقہ اس کی اصل ثابت ہو گئی. اب دوسری بات یہاں پہ یہ ہے کہ بعض اوقات لوگوں نے مذہبی لبادہ اوڑھ کر اس چیز کو اس طرح ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ گویا کہ لوگ اس کام کو خلاف سنت کر رہے ہیں. خلاف شرع یہ چیز ہو رہی ہے اور باقاعدہ تحریک بنی. مسلمان ظاہر ہے کہ اس چیز سے بچتا ہے کہ جو تعلیمات اسلامیہ کے خلاف ہو،
اور یہ بات اس طرح کی بیان کر دی جائیں. اب ہوا کیا یہاں پر کہ جب یہ باتیں کہیں گئیں تو سادہ لوگ مسلمان جو تھے انہوں نے کیا سمجھا کہ شاید بھئی یہ مذہبی طبقہ اگر اس طرح کی کوئی بات کر رہا ہے تو لہذا اب ان کی پیروی کرنی چاہیے کہ بہرحال مطلب اس وقت یہ دین کی تبلیغ کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. تو ہوا کیا، کچھ لوگ اس طرف ہو گئے، لیکن جو لوگ اس تحقیق کی طرف گئے، جنہوں نے معلومات حاصل کی، اب انہیں سمجھ آتی گئی کہ یہ گویا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے اس کو تعبیر اگر نہیں بھی کیا جا رہا تو غلط معاملہ یہ پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ سنت بھی نہیں ہے اور عجیب و غریب قسم کے معاملات نہ کریں. اب کیا ہوا کہ لوگوں نے کیا شروع کیا پھر کہ جو لوگ اس طرح کا معاملہ کر رہے تھے ان سے روگردانی کی، ان سے دور ہوئے اور باقاعدہ ان لوگوں کے قریب ہوتے چلے گئے کہ جو اس طرح کا معانقہ وغیرہ کا سلسلہ کر رہے تھے. اب یہاں تسلیم ایک بات اور عرض کروں کہ بعض اوقات یہ تکبر کی وجہ سے بھی لوگ، یعنی جو ایک عام شخص ہے وہ عام حالات میں اپنے کسی بڑے سے گلے نہیں مل پاتا، تو یہ عید کا موقع ہوتا ہے کہ اپنے بڑے سے بالکل بہت اچھے انداز میں گلے مل لیتا ہے، ان کی دعائیں لے لیتا ہے، اور ایک جو ہے وہ نوکر اپنے سیٹ سے بھی گلے مل لیتا ہے. اور ایک تہوار کا موقع ہوتا ہے کہ جب دوریاں دور ہو جاتی ہیں، محبتیں مل جاتی ہیں. وہ ہو سکتا ہے مولوی صاحب جو جن سے میں نے سنا وہ ہو سکتا ہے بھابھی سے ہی گلے ملنے سے منع کر رہے ہوں، میں ہو سکتا ہے غلط سمجھاؤں، ہو سکتا ہے یہ گہرائی بھی اس میں پوشیدہ ہو. مختصر سا وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے. ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سحر. تسلیم صابری کے ساتھ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. سلام. کون صاحب اور کہاں سے؟ تسلیم بھائی شیخ وقاص بول رہا ہوں لاہور سے. جی شیخ صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں اللہ کا کرم، آپ سنائیں سب خیر خیریت ہے سر؟ اللہ کا کرم الحمدللہ الحمدللہ. سب سے پہلے تو سر آپ کو مبارکباد، اللہ پاک نے ہمیں ایک اور روزہ رمضان کا عطا کیا. بالکل الحمدللہ. ایک دفعہ آپ سے پھر ملاقات کا شرف حاصل ہوا. بڑی محبت آپ کی، بڑی محبت. اور اللہ آپ کو سلامت رکھے اور ARYQ TV کی پوری ٹیم کو اللہ بہت بہت مبارکباد میری طرف سے شب قدر کے پروگرام کی. اور یقین مانے کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ آپ کی میں تعریف کیسے کروں. محبت صحیح معنوں میں آپ کی عید ہے تسلیم بھائی. آپ نے سحری ٹائم، افطار ٹائم، اور میں یقین مانے سوچتا تھا کہ یار یہ لوگ اتنی محنت. یہ شیخ صاحب اصل چیز ہے ٹیم ورک ہے ہماری الحمدللہ. اوپر سے لے کر حاجی روف صاحب اور دیگر جتنی ٹیم ہے وہ سب یہاں جتنے لڑکے ہیں موجود ہیں، ٹرانسمیشن میں ہیں، جہاں بھی جو اس نے اس کام کو اپنا کام سمجھا اور تبھی ایسا ممکن ہو پاتا ہے کہ آپ یقین مانے کہ آپ چینلز میں یہ سحر ٹائم، افطار ٹائم اور یہ پورے QTV کے رمضان ٹرانسمیشن میں پوری ٹیم کا حاجی روف صاحب کا خلوص جھلکتا تھا، پتہ چلتا تھا کہ یہ ایک اسلامک چینل ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو کروڑوں برکتیں دے. جی کچھ سوال کرنا چاہیں گے؟ یہ ایک سوال ہے میرا. جی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عید سرکار نے کس طرح ملی؟ ٹھیک ہے، ہم یہی بات ابھی کر رہے تھے تو اس پر بات مزید لے لیں گے. کالر ہمارے ساتھ اور ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. لائن میرا خیال ڈراپ ہو گئی. جی مفتی صاحب سوالوں کے جواب شامل. یہ ایک مدرس ہے، انہوں نے کہا کہ میں جب بیٹھتی ہوں تو کرسی تھوڑی سی اوپر ہوتی ہے اور نیچے بچے ڈیسک پہ ہوتے ہیں، سپارہ وغیرہ نیچے رکھا ہوتا ہے. کوئی بے ادبی تو نہیں ہے؟ دیکھیں اس کو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ علیہ نے سخت حرام لکھا ہے کہ قرآن نیچے ہو اور کوئی اوپر بیٹھا ہو. انہیں چاہیے کہ اپنے مسند نیچے رکھیں اور نیچے زمین پر بیٹھ کے پڑھائیں. کرسی پہ بیٹھ کے پڑھانا کوئی فرض واجب نہیں ہے اور یہ شدید بے ادبی ہے اور یہ شدید گناہ گار ہوں گے. توبہ بھی کرنا واجب ہے. ایک انہوں نے کہا جو بچے قرآن پڑھتے ہیں تو اس میں آیت سجدہ بھی پڑھتے ہیں، تو کیا میں بار بار اس پہ سجدہ کروں گی؟ اس میں دیکھیں حکم شرع یہ ہوتا ہے کہ اگر بچے تکرار کرتے ہوئے ایک ہی آیت کو بار بار سبق کے دوران دہراتے ہیں تو ایک ہی سجدہ واجب ہوتا ہے، لیکن ہوگا ضرور. اگر تمام بچے پڑھیں گے، یہ مدرسہ اس کو سنیں گی تو ان پہ اتنے ہی سجدے لازم ہوں گے جتنے انہوں نے بچوں نے پڑھے ہیں، تو اس لیے ان کو کرنے پڑیں گے. ایک یہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ طلاق سے گھر ختم ہو جاتے ہیں اور پھر طلاق دیتے ہیں، کیا اس کا حکم شرع ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ معلوم ہے کہ گھر ختم ہو جاتے ہیں اس کا کیا انجام ہوتا ہے تو فریقین کو خود سوچنا چاہیے اور خواتین کو زیادہ سوچنا چاہیے کہ مرد پہ شاید اس کے اتنے برے اثرات مرتب نہیں ہوتے جتنے عورتوں پر ہوتے ہیں، لیکن وہ اس کی پرواہ نہیں کرتی ہیں. دو بدو کلام کرنا، بدتمیزیاں کرنا. بعض اوقات ہم یہ نہیں کہتے کہ بہنوں کی غلطی ہے، مرد کی 99% غلطی ہوگی، لیکن بہنوں کو اپنے طلاق کے بعد کے جو مستقبل ہے اور جو ان کی کیفیات ہوں گی اور جو لوگ ان کے بارے میں گمان کریں گے اس کو اگر پیش نظر رکھیں تو انشاءاللہ یہ کیفیت اور نوبت نہیں آئے گی اور رکھنا بھی چاہیے.
دیکھیے بچی نے فرمایا کہ یہ صلاۃ التسبیح عورتیں جماعت سے تو نہیں پڑھ سکتی ہیں، لیکن اگر کچھ عورتیں پڑھ رہی ہوں تو کیا میں ان کو اونچی آواز سے پڑھا دوں؟ گناہ اور حرج تو نہیں ہے؟ اب اس میں دو صورتیں، یا تو یہ امام بنتی ہیں اور بلند آواز سے تسبیح پڑھتی ہیں، پیچھے عورتیں تسبیح نہیں پڑھتی، ان کی آواز خالی سنتی ہیں، تو یہ ایک مکروہ صورت ہے، ہر ایک کو خود بخود تسبیح پڑھنی ہوگی. ٹھیک ہے. عورتوں کی جماعت فی نفسی خود مکروہ فقہا نے لکھی ہے، لیکن چلیں اس زمانے میں اگر عورتیں جمع ہو رہی ہیں اور اس میں درس قرآن درس حدیث کا اہتمام بھی ہو تو حرج نہیں. تو اور اگر صورتحال یہ ہے کہ عورتیں نماز پڑھ رہی ہیں، یہ باہر ویسی نماز کے باہر ان کو تلقین کر رہی ہیں اور ان عورتوں نے اس تلقین کو قبول کر لیا کہ ان کی بلند آواز سن کر انہوں نے بھی آواز سے اس کو پڑھا، تو یہ تو نماز ہی فاسد ہو جائے گی، اس میں شدید گناہ گار ہوں گی، اس لیے احتیاط کریں. یہ کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے نعت پڑھنا کیسا ہے؟ امر مستحب ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن جو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اکابرین کی تلقین ہے وہ درود شریف پڑھنے کی ہے. درود کا مطلب ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دعا کرنا. تو نعت میں بھی ہوتی یہ چیز موجود ہوتی ہے، لیکن بالکل یہ نعت کے اندر چونکہ نہیں ہوتی ہے تو نعت بھی پڑھ لی جائے اور کثرت سے درود شریف پڑھا جائے. یہ کہتے ہیں کہ بچی نے کہا تھا عید منانے کا حق تو انہیں کو ہونا چاہیے کہ جو روزہ دار تھے انہوں نے عبادات کی تھیں، تو کیا عام لوگوں کو بھی حق حاصل ہے؟ تو دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوئی حکم مطلقاً رکھا ہو تو ہم اسے کسی خاص شخص کے ساتھ یا قوم کے ساتھ مقید نہیں کر سکتے ہیں. سب کو حق حاصل ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے. آپ نے بالکل صحیح تلقین کی کہ اپنے ذہن کو ہمیں وسعت دینی چاہیے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ اس کی عادت کریمہ ہے، کافر کو بھی رزق دیتا ہے، فاسق و فاجر کو بھی عطا فرما رہا ہے، وہ روکتا نہیں ہے اپنا رزق. تو اس لیے پھر ہمیں اپنے سوچ کو محدود نہیں رکھنا چاہیے. ایک بہن نے فرمایا تھا کہ آئی بروز کی مذمت میں کوئی حدیث وغیرہ آئی ہیں؟ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت خوبصورت بننے کے لیے بھووں کے بال نوچے اس پہ اللہ کی لعنت ہے، تو اس لیے خوبصورت بننے کے لیے نہیں کرنا چاہیے. یہ کہتے ہیں کہ طلاق کے بعد شوہر کا رجوع کرنا کیسا ہے اور کس طرح کرنا چاہیے؟ دیکھیں اگر تو 3 طلاقیں دے دی گئی ہیں تو پھر تو حلالہ کے بغیر رجوع نہیں ہو سکتا ہے. اگر طلاق دی ہیں 1 یا 2 اور لفظ طلاق سے دی ہیں تو اس میں بغیر نکاح کے رجوع ہو سکتا ہے. اگر عدت میں کر رہے ہیں تو بغیر نکاح کے، اور عدت گزر گئی ہے تو نکاح کے بعد. ٹھیک ہے. اور اگر لفظ کنایا سے دی ہے جیسے جا میں نے تجھے آزاد کیا تو فوراً کا ٹوٹ جاتا ہے. اب چاہے عدت میں کریں چاہے عدت کے بعد نکاح ہی کرنا پڑے گا. ایک نے کہا کہ بعض اوقات نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، سامنے شیشہ ہوتا ہے یا ٹائلز ہوتی ہیں، اس میں عکس نظر آ رہا ہوتا ہے، تو کیا اس کے سامنے سجدہ کرنا جائز ہے؟ تو جی ہاں، اصل میں سجدہ ہے نیت کے ساتھ ہوتا ہے، ورنہ تو ہم امام کے سامنے جھکے ہوتے ہیں، دیوار کے سامنے جھکے ہوتے ہیں، تو ہم ان کو سجدہ تو نہیں کر رہے ہوتے. نیت کا اصل میں دخل ہے. تو لہذا اگر سامنے عکس نظر آ بھی رہا ہے تو یہ فقہا نے ضرور بیان فرمایا کہ ایسی جگہ نماز نہ پڑھیں جہاں عکس نظر آئے، کیونکہ توجہ بٹے گی. لیکن اگر وہاں سجدہ وغیرہ کریں گے تو کوئی ناجائز یا حرام نہیں ہے. دیکھیے بھائی نے فرمایا کہ کہتے ہیں کہ مسجد دور ہے کہ ہم گھر پہ نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر مسجد اتنی زیادہ دور ہے کہ گاڑی میں بیٹھ کے جانا پڑے گا یا پیدل چلے تو بڑی مشقت ہے، تو پھر یہ ترک جماعت کے لیے یقیناً عذر ہے، وہ گھر پہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن جمعہ مسجد میں ہی پڑھیں. صحیح. ایک وقفہ ہے اور یہ وقفہ سحری کا وقفہ ہوگا. ہم بھی 30ویں روزے کی سحری کر لیتے ہیں، آپ بھی کام نپٹا لیجئے فوراً، پھر اس کے بعد لوٹتے ہیں. ملاقات ہوتی ہے اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے. ناظرین خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سحر تسیم صابری کے ساتھ، اور گفتگو بھی ہوئی، مزید گفتگو بھی کریں گے. ہمارے ساتھ ممتاز ثنا خان، فرحان قادری تشریف فرما ہے، کلام شامل کرتے ہیں. جی فرحان بھائی. آج عشق میرے نعت سنائے تو عجب کیا، آج عشق میرے نعت سنائے تو عجب کیا، آج عشق میرے نعت سنائے تو عجب کیا، سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا، سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا.
ان پر تو گنہگار کا سب حال کھلا گئے، ان پر تو گنہگار کا سب حال کھلا گئے، نہ کوئی عمل گئے سنانے کے قابل، نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل، لگاتے ہو اس کو بھی سینے سے آقا کہ جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل، ان پر تو گنہگار کا سب حال کھلا ہے، اس پر بھی وہ دامن میں چھپائیں تو عجب کیا، اس پر بھی وہ دامن میں چھپائیں تو عجب کیا، نازاد سفر گئے نہ کوئی کام بھلے گئے، نازاد سفر گئے نہ کوئی کام بھلے گئے، پھر بھی مجھے سرکار بلائیں تو عجب کیا، پھر بھی مجھے سرکار بلائیں تو عجب کیا، بڑی غریبی گئے مجبور ہو گئے تمہارے در سے بہت دور ہو گئے غم، جو حکم کو تو مدینے میں گھومنے آئے، تیار پاک کی دیوار چومنے آئے، اگر حضور کے روضے کی دید ہو جائے، قسم خدا کی غریبوں کی عید ہو جائے، نازاد سفر گئے نہ کوئی کام بھلے گئے، پھر بھی مجھے سرکار بلائیں تو عجب کیا، پھر بھی مجھے سرکار بلائیں تو عجب کیا، رکھنا کے گنہگار بہت آپ کے، رکھنا کے گنہگار بہت میت کو میری دیکھنے آئے،
عید کو میری دیکھنے آئے ہیں تو عجب کیا. ناظرین ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے. خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سحر تسلیم صابری کے ساتھ، اور سوال آج کا تھا اللہ رب العزت نے زبور کس نبی پر نازل کی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام؟ اس میں سے صحیح جواب حضرت داؤد علیہ السلام ہے. بہت سے صحیح جوابات ہمیں موصول ہوئے ہیں جو منتخب ہوئے ہیں قرآن اندازی کے ذریعے. جعفر علی ہیں حیدرآباد سے، آپ کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور وقار احمد ہیں کراچی سے، آپ کو بھی بہت مبارکباد. جنون گارمنٹس والوں کی جانب سے گفٹ ہیمپر آپ کو پیش کیا جائے گا، اور ہاشمی والوں کی جانب سے گفٹ ہیمپر آپ کو پیش کیا جائے گا. آخری چند ایک لمحات ہیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ اذان فجر کے بعد آپ سے ملاقات ہونی ہے. تو وہ اس رمضان کا رحمت سحر کا آخری سیگمنٹ ہوگا جس میں آپ سے ملاقات ہوگی. اور آخری کلمات میں مفتی صاحب سے چاہتا ہوں. عید آ رہی ہے، رمضان جا رہا ہے، دونوں تعلق سے. جی ہاں، یہ اصل میں ملے جلے جذبات ہر مومن کے ہونے چاہیے کہ ایک طرف غم کی کیفیات ہوں اور ایک طرف پھر خوشی کے جذبات بھی ہوں. کسی ایک کیفیت کو غالب کر لینا مناسب نہیں ہے. اگر غم کو بہت زیادہ مسلط کر لیا گیا تو پھر جو خوشی منانے کی سنت ہے وہ یقیناً متاثر ہوگی. ٹھیک ہے. اور خوشیوں کی طرف بہت زیادہ بڑھ گئے تو جو ایک فکر، ایک غم کی کیفیت رمضان جانے کے سلسلے میں مطلوب شرع ہے اس سے انسان محروم ہو جائے گا. تو دونوں کیفیات کا لحاظ کریں اور ان کیفیات جیسا تقاضا ہے ویسا عمل کرنے کی کوشش. چیلنجز کا سامنا کیسے کرے آگے آنے والے جو نفسانی خواہشات کے اعتبار سے آخرت کی تیاری کے لیے؟ دیکھیں، جیسے ابھی ایک گفتگو ہوئی کافی طویل اس سلسلے میں کہ جب تک ایک باقاعدہ تربیت حاصل نہیں کی جائے گی انسان کسی بھی شعبے میں کامیاب نہیں ہو سکتا. کوئی بھی شعبہ لے لیں، میدان جنگ لے لیں یا تعلیم کا شعبہ لے لیں، ہر جگہ مقابلہ ہے، مسابقت ہے، اور اس میں تربیت یافتہ ہی آگے بڑھتا ہے. اسی طریقے سے امور آخرت میں جب تک تربیت نہ ہو تب تک آدمی آگے نہیں بڑھے گا. اور تربیت ہوتی ہے علماء کی صحبت میں رہنے سے، مشائخ اعظام جو بعمل ہیں، نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، متقی ہیں، ان کو دیکھنے سے، ان کی گفتگو سننے سے، ان کی صحبت اختیار کرنے سے. اس کے علاوہ کتب کے ذریعے علم حاصل کریں، جو بزرگان دین کے خصوصی طور پہ واقعات ہیں ان کو پڑھیں. جیسے آپ ماشاءاللہ سنہری بات میں روزانہ تقریباً ایک سبق آموز واقعہ ذکر کرتے ہیں، اور وہ واقعے ایسے ہیں کہ اگر آپ اس پہ کوئی کمنٹس نہ بھی دیں وہ واقعہ خود آپ کی تربیت کر رہا ہے. تو اس قسم کے ہزارہا واقعات ہماری کتب میں درج ہیں، ان کو زیر مطالعہ رکھیں، قرآن سے شغف بڑھائیں، حدیث سے بڑھائیں، تو انشاءاللہ بہت بہتری کی امید ہے. یقیناً. ناظرین، آج کی سنہری بات ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک ایسی شخصیت کہ جنہیں عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے، اور آپ کا دور خلافت سنہرا باب ہے، سنہرا دور ہے مسلمانوں کے لیے. بہت شاہانہ زندگی آپ بسر فرمایا کرتے. آپ کا لباس، سواری اور جو طرز حیات تھا، طرز زندگی کسی بادشاہ سے کم نہیں تھا. لیکن جب آپ کو خلیفہ منتخب کیا گیا، جب آپ خلیفہ ہوئے، تو آپ کا لباس صرف ایک جوڑا رہتا تھا. وہ تمام چیزیں چھوڑ دیں اور اسی کو آپ دھو کر پہن لیا کرتے. اسی پر آپ کے بہت سارے پیوند کاری، بہت رفو ہوا و پیوند لگے ہوئے، یہ عالم تھا. جب وقت وصال قریب آیا تو رشتہ داروں میں سے کسی نے آپ کی بہن سے، حضرت فاطمہ سے کہا کہ کوئی دوسرا جوڑا پہنا دو، لوگ تیمارداری کے لیے آ رہے ہیں تو اچھا محسوس نہیں ہوتا ہے کہ لوگ آتے ہیں تو یہ ایسا لگ رہا ہے بہت دنوں سے پہنا ہوا ہے، تو اس کو تبدیل اگر جوڑا کروا. حضرت فاطمہ نے جواب نہ دیا. ایک دو دفعہ پھر پوچھا، اس کے بعد انہوں نے جواب دیا کہ اور کوئی جوڑا نہیں ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس یہی ایک جوڑا ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز کا یہ معمول تھا کہ وہ رات بھر گھر میں روتے، گھر میں گھومتے رہتے تھے اور صبح تک آہوزاری کرتے. بسا اوقات بے ہوش ہو کر خوف خدا سے گر پڑا کرتے تھے. یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے. چھت پر چلے جایا کرتے، سجدے میں رہتے، اتنا روتے کہ آپ کے آنسوؤں کے قطرے بہ کر نالے سے گرنے لگتے، اور نیچے سوئے ہوئے پر یہ گمان ہوتا تھا کہ شاید کوئی بادل گزرتا ہے جو چمک رہا ہے اور آنسو بہا رہا ہے، اور بادل پانی کے قطرے بہا رہا ہے. بعض لوگوں نے عرض کیا کہ حضور آپ مدینہ المنورہ منتقل کیوں نہیں ہو جاتے، کہ آپ خلیفہ ہیں اور آپ مدینہ المنورہ منتقل ہو جائیے
اور روضہ نبوی میں آپ کی تدفین ہو، کیا ہی اچھا ہو. تو آپ رو پڑے اور کہا میری بساط ایسی، میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دفنایا جاؤں. یہ عالم تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز کا. ناظرین کلام، میری خواہش بھی ہے کہ ہم توبہ جو حافظ صاحب نے پڑھی ہے اس کے سائے میں اذان فجر کی طرف جائیں، اور پھر اذان فجر کے وقفے کے بعد آپ سے ایک مرتبہ پھر ملاقات ہوگی. تیری بارگاہ میں مولا میں توبہ کرتا ہوں، تیری بارگاہ میں مولا میں توبہ کرتا ہوں. مجھے بخش دے خدایا، مجھے بخش دے خدایا، مجھے بخش دے خدایا. مجھے بخش دے خدایا، میں توبہ کرتا ہوں تیری بارگاہ میں مولا میں توبہ کرتا ہوں. میرے جرم کی سیاہی کہیں کر نہ دے تباہی، میرے جرم کی سیاہی کہیں کر نہ دے تباہی. میرے حال پر کرم ہو، مجھے بھی بارگاہ میں مولا میں توبہ کرتا ہوں. جو گناہ کرتے کرتے ہوا قبر میں اترنا، جو گناہ کرتے کرتے قبر میں اترنا، میرا کیا بنے گا مولا، میرا کیا بنے گا مولا، جو تیرا کرم نہ ہوگا. تیرے خوف نے رلایا، ناظرین خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سحر تسیم صابری کے ساتھ. آج عید کے تعلق سے گفتگو کرنے کی کوشش کی گئی. خوشی کے تعلق سے پھر شیطان آزاد ہو کر آئے گا اور حملہ آور ہوگا اور کوشش کرے گا کہ وہ تمام تر نیکیاں جو آپ نے اس ماہ میں کمائی ہیں، جس طرح اللہ رب العزت کا قرب حاصل کیا ہے، اور جو روزے کا اصل مقصد تھا تقوی، جو میں بہت نیک گمان کے ساتھ، بہت خوش گمانی کے ساتھ میں امید بھی کرتا ہوں اور مجھے یقین بھی ہے کہ آپ نے حاصل کیا ہوگا، تو اس پر ڈاکہ ڈالنے کی بھی کوشش کرے گا. جو اہم بات سامنے آئی کہ ہم آج کے دن کو، عید کے دن کو گویا جو آج مغرب کے بعد سے اب شروع ہو جائے گا، اسے بہت غفلت سے گزار دیتے ہیں، بازاروں میں گزار دیتے ہیں اور بلا مقصد بازار جاتے ہیں، اور یہ تصور عام ہو جاتا ہے غیر مسلموں کی طرح، جس کی جو گفتگو میں بھی آئی بات کہ جو غیر مسلم جس طرح کہتے ہیں نا کہ جو آنے والے جو دن خوشی کا دن ہوتا ہے اس سے پہلی رات اصل خوشی کی وہ رات ہوتی ہے.
ہم میں وہ تصور بہت زیادہ، میں نے معاشرے میں یہ مشاہدہ کیا ہے کہ یہ تصور بہت زیادہ عام ہوتا جا رہا ہے کہ اصل عید تو رات کی ہے، تو اس کے بعد صبح نماز پڑھو نہ پڑھو سو جاؤ، بس دن میں تو ٹھیک ہے، اسی طرح بچوں کی عید ہوتی ہے، ہو گئی ختم ہوئی، لیکن اصل چیز تو اصل عید تو رات کی ہے۔ اس رات کو ہم اس رات کو بہت غفلت سے گزار دیتے ہیں۔ بہت کوشش کی، 8 سال ہو گئے یہ شعور بیدار کرتے ہوئے کہ آپ پوری مہینے کی محنت، یہ بہت عجیب نہیں لگے گا آپ کو کہ پورے ماہ محنت کریں اور جب انعام لینے کا وقت آئے اس وقت ہم غفلت کا شکار ہو جائیں، غیر حاضر ہو جائیں روحانی طور پر وہاں سے کہ جہاں انعام مل رہا ہے۔ تو ضروری ہے کہ آج کے دن کو، اور پھر جو عید کا دن ہے، پھر عید اور اس عید کے دن میں بڑی توجہ کے ساتھ جب رب انعام عطا کر رہا ہو تو اس سے شکر ادا کرتے ہوئے، اس کا بے بہا شکر ادا کرتے ہوئے بس وہ انعام و اکرام اس سے لے لیجئے۔ کون دے رہا ہے؟ رب تعالی دے رہا ہے۔ اور دوسری اس کے ساتھ ساتھ جو عید کے دن کی خوشیاں ہیں، عید منائیے، بہت بہت خوشیوں کے ساتھ منائیے۔ اللہ رب العزت آپ کو مزید خوشیاں عطا فرمائے، بہت سی خوشیاں عطا فرمائے۔ لیکن صرف عید کا دن ہی نہیں، کوئی بھی دن ہو، جب بھی کوئی کام کریں تو اندر بیٹھے ہوئے اس شخص سے پوچھ لیجئے کہ جو آپ کا ضمیر ہے کہ کیا شریعت اس کی اجازت دیتا ہے یا نہیں، جو میں کام کرنے جا رہا ہوں یا کوئی لفظ ادا کرنے جا رہا ہوں زبان سے، کیا یہ اس قابل ہے کہ بولا جائے؟ کیا مجھے شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے یا نہیں؟ اصل مقصد سمجھ لیجئے کہ تبدیلی کی ابتدا ہو چکی ہے، انقلاب آ چکا ہے۔ وہ لمحہ، اس لمحے سے آپ سرفراز ہو گئے ہیں اور ماہ رمضان کا انعام آپ کو مل گیا ہے۔ عید کی خوشیاں بہت مبارک، بہت مبارک۔ اللہ رب العزت آپ کو ایسی درجنوں عیدیں دیکھنا نصیب فرمائے، خوشیاں عطا فرمائے آپ کو، آپ کے بچوں کو، آپ کے گھر والوں کو، سب کو۔ آپ دنیا کے کسی بھی خطے میں ہیں، جہاں آج عید ہے، جہاں کل عید ہوگی، سب کو بہت بہت مبارکباد۔ یاد رہے کہ عید کے دوسرے دن آپ سے ملاقات ہوگی۔ آج افطار کے پروگرام میں تو یقیناً ملاقات ہوگی، اور ابھی کچھ ہی دیر بعد ARY ڈیجیٹل پر عالم اور عالم میں بھی آپ سے ملاقات ہوگی۔ عید کے دوسرے دن آپ سے ملاقات ہوگی عید ملن کے موقع پر، جب مفتی صاحب بھی ساتھ ہوں گے اور ہنسی مزاح بھی ہوگا، اور اس نشست کو آپ بہت پسند کرتے ہیں۔ انشاءاللہ عید کے دوسرے دن وہ پروگرام میں پیش کروں گا۔ اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے۔ تسلیم